علامہ سید محمد حیدر عباس نقوی صاحب چنیوٹ سے اپنا وہاں پہ مدرسہ بھی چلا رہے ہیں. بہت ہی خوبصورت ان کا لیکچر ہوتا ہے اور بڑی مدلل گفتگو فرماتے ہیں. اور یہاں پر چونکہ تمام مکاتب فکر کے ہمارے پاس سامعین موجود ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. سب سے پہلے عید سعید غدیر، عید ولایت، عید امامت کو آپ تمام مومنین کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ پروردگار عالم دنیا اور آخرت میں محمد و آل محمد کے پیروکاروں میں اور ان کے اطاعت گزاروں میں ہمارا شمار فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق دی نہج البلاغہ کانفرنس کے عنوان سے آپ مومنین کی خدمت میں حاضر ہونے کی. اور جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ معزز شعراء کرام کو یہاں پر دعوت دی گئی ہے، تو اس مختصر سے وقت میں جو میرے پاس ہے چند اہم باتیں کتاب نہج البلاغہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اور اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ یہ باتیں انشاءاللہ یہیں پر نہیں رہیں گی اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ جائیں گی اور آپ انہیں اپنی زندگیوں میں شامل فرمائیں گے. اپنی بات کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ دین اسلام کی تعلیمات میں، اہل بیت اطہار کی تعلیمات میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ جو ہماری اس دنیا کی زندگی ہے یہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بہت ہی کم اور ناچیز ہے. آپ انشاءاللہ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والے افراد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن سوال کرے گا جب لوگوں سے کہ تم کتنا رہے ہو دنیا میں، تو کہیں گے ہم ایک صبح یا ایک شام کے برابر رہے. اور کچھ تو کہیں گے کہ ہمیں تو اندازہ نہیں ہے، جن کو صحیح گنتی آتی ہے آپ ان سے سوال کر لیں. اور اللہ کے نبی کی حدیث میں یوں آتا ہے، توجہ فرمائیے گا، اور اس کو تصور، اس وقت کو تصور کرنے کی اور خود کو وہاں لے جا کر اسے لمس کرنے کی، فیل کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اللہ تبارک و تعالی پہلے مجرموں سے سوال کرے گا کہ تم دنیا میں کتنا رہے ہو، جس دنیا کے پیچھے تم اتنا دوڑ رہے تھے اور اس کی لذتوں کے پیچھے تھے اور خدا تمہیں بھول گیا تھا اور یہ اللہ کا عذاب تمہیں بھول گیا تھا، کتنا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے بہت کم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا
تم کتنے بدبخت ہو، کتنا گھاٹے کا سودا کیا تم نے، اتنی تھوڑی سی مدت کی لذت کے بدلے میں اتنا بڑا دائمی عذاب تم نے اپنے لیے تیار کر لیا۔ تھوڑی سی مدت جس پہ تم صبر کر سکتے تھے۔ پھر اللہ کے نیک بندوں سے سوال کیا جائے گا اللہ کی طرف سے، تم دنیا میں کتنا رہے ہو؟ وہ بھی کہیں گے تھوڑا سا۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ تھوڑے سے ٹائم میں تم نے کتنے منافع والا سودا کیا ہے کہ وہ ٹائم کے جو بالکل گزر گیا تمہیں پتہ بھی نہیں چلا، اس کے بدلے میں جو تم نے اللہ کی اطاعت کی اس ٹائم میں اور صبر کیا، خود کو کنٹرول میں رکھا حرام سے، اب تم نے اپنے لیے دائمی جنت کا بندوبست کیا ہے، اسے آمادہ کر لیا۔ اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں۔ ابھی یہاں پر کئی لوگ بیٹھے ہیں جن کی داڑھیاں سفید ہیں، کئیوں کی سفید ہو رہی ہیں اور کئیوں نے کالی کی ہوئی ہیں، کئیوں کی ہے ہی کالی۔ جو اپنی عمر کے جس حصے میں بھی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ یہ جو جتنے سال آپ نے دنیا میں گزارے ہیں، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ دیر سے گزرے ہیں یا جلدی گزر گئے؟ اگر کبھی اسکول یا کالج کے دوست اکٹھے ہو کے بیٹھے نا، بعد میں جب بچے ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر کبھی مل کے بیٹھتے ہیں تو عام طور پر ایک ہی بات کرتے ہیں، یار پتہ ہی نہیں چلا، کل کی بات ہے ہم اسکول میں پڑھتے تھے، کل کی بات ہے ہم یوں کھیل رہے ہوتے تھے، آج دیکھو ہمارے بچے جوان ہو گئے، آج دیکھو ہماری داڑھیاں سفید ہو گئی، اور یہ جملہ کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہ زندگی کے جس کی آخر میں بندہ کہتا ہے پتہ ہی نہیں چلا، اس کو انسان دو طرح سے گزار سکتا ہے، یا تو کہے گا پتہ ہی نہیں چلا اور میں جہنم میں پہنچ گیا، اور یا کہے گا پتہ ہی نہیں چلا اور میں جنت میں پہنچ گیا۔ یہ دنیا کی زندگی ایک پرچھائی کی طرح، ایک مختصر سے عرصے کی طرح، اور وہ بڑا خوش نصیب ہے اور بڑا عقل مند ہے جو اس زندگی کو اس طرح گزارے جس طرح اللہ رسول اور اہل بیت اطہار نے رحمۃ اللہ فرمایا، اور بڑا بد نصیب ہے وہ کہ جو اپنی زندگی کو اس طرح سے نہ گزارے۔ اگلی بات، ہم لوگ اگر اپنے عمل کو دیکھیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں، توجہ ہے آپ کی، میں مختصر بات کروں تاکہ انشاءاللہ وقت پہ تمام کر سکوں۔ ہم اگر اپنے عملی رویوں کو دیکھیں، اپنی باتوں اور دعووں کو نہ دیکھیں، دعویٰ کرنے میں تو ہم سے بڑا نہ کوئی مومن ہوگا نہ کوئی مسلمان ہوگا، عمل کے اعتبار سے اگر ہم اپنا عمل دیکھیں تو ہمارا عمل پکار کے یہ گواہی دیتا ہے کہ دنیا ہمارے لیے بہت اہم ہے آخرت کے مقابلے میں۔ میں باقی باتیں نہیں کرتا، صرف ایک حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ فرض کریں اگر اللہ مجھے اولاد دیتا ہے تو میں اس دنیا میں اس کا مستقبل روشن بنانے کے لیے، اس دنیا میں تاکہ وہ اچھی زندگی گزار سکے، میں کتنا سنجیدہ ہوتا ہوں، لیکن اس کے دین کو سنوارنے کے لیے میں کتنا سنجیدہ ہوتا ہوں، اس کی دنیا سنوارنے کے لیے میں کتنی کوشش کرتا ہوں، اسے اسکول میں ڈالتا ہوں، اس کی ٹیوشنیں بھی لگواتا ہوں، اسے کالج میں بھیجتا ہوں، پھر اسے یونیورسٹی میں بھیجتا ہوں، لیکن وہ آخرت کے جہاں اس کو ہمیشہ رہنا ہے، اور وہ ڈیپینڈ کرتی ہے دین پر۔ تو دنیا سکھانے کے لیے میرا عمل کیا گواہی دے رہا ہے کہ میں کتنا سنجیدہ ہوں، اور وہ دین جس کے ساتھ میری اولاد کی اور میری اپنی عاقبت جڑی ہے، وہ دین سکھانے کے لیے میں کتنا سنجیدہ ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں خود دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بڑا آسان نسخہ دینے لگا ہوں کہ اگر آپ اپنے روز مرہ زندگی میں زیادہ نہیں تو 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ شامل کر لیں اور سنجیدگی سے یہ کام کریں جو میں آپ سے کہنے لگا ہوں،
تو اگرچہ اگر آپ یہ کام کریں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، تو اگرچہ آپ کسی دینی مدرسے میں نہیں گئے ہوں گے، لیکن آپ کی دین کے بارے میں معلومات کسی عالم سے کم نہیں ہوتی۔ میری بات سمجھ رہے؟ اگرچہ آپ کسی دینی مدرسے میں نہیں گئے ہوں گے، لیکن آپ کی دینی معلومات بہت بہترین ہو جائے گی۔ تین کتابوں کے نام لے رہا ہوں میں، تین کتابیں، ان تینوں میں سے جو سب سے ٹاپ پر ہے، سب سے اوپر ہے، اس کا نام ہے قرآن کریم۔ دوسرے نمبر پر جس کتاب کا نام لے رہا ہوں وہ میرے مولا کے کلام پر مشتمل کتاب ہے، اور اس کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ۔ اور تیسرا جس کتاب کا نام لے رہا ہوں اس کتاب کا نام ہے صحیفہ سجادیہ یا صحیفہ کاملہ۔ آج یہاں بیٹھے بیٹھے غدیر کی مناسبت گزری ہے، مباہلہ کی مناسبت آنے والی ہے، اہل بیت اطہار سے منسوب یہ بڑے اہم ایام ہیں، دین سے مربوط یہ بڑے اہم ایام ہیں، اور ان ایام کو یاد رکھنے اور منانے کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ ہم دینی جذبے کو اپنے اندر تازہ کریں، اللہ کے نبی سے، اپنے ائمہ سے اپنی اٹیچمنٹ کو اپنے اندر تازہ کریں۔ اور اس تازہ کرنے کا ایک نسخہ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ یہاں پر بیٹھے بیٹھے ایک عہد کیجئے اپنے اللہ کے ساتھ کہ میں کم سے کم ایک مرتبہ ان تینوں کتابوں کو سنجیدگی کے ساتھ پڑھوں گا، ایسے پڑھوں گا جیسے اپنے کالج کے سلیبس کی کتاب پڑھی تھی، البتہ جیسے لائق بچے پڑھتے ہیں، لائق بچے جیسے پڑھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میں کہوں تو کوئی دل میں کہ ہم تو کالج کے زمانے میں بھی کتابوں کو لفٹ کراتے تھے، ان کی بات نہیں کر رہا، جیسے اچھے بچے پڑھتے ہیں، اپنے نصاب کی کتابوں کو تیاری کرتے ہیں تاکہ امتحان میں اچھے نمبر لے سکیں، تو آپ اپنی زندگی کے نصاب کی ان تین کتابوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں، قرآن، نہج البلاغہ، اور تیسری صحیفہ سجادیہ یا صحیفہ کاملہ۔ یہ تینوں کتابیں غیروں کے ہاتھوں نہیں، اپنوں کے ہاتھوں مظلوم ہیں، میرے اور آپ کے ہاتھوں میں مظلوم ہے۔ آپ سب جانتے ہیں اللہ کے نبی نے جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اپنی امت کو کتنی چیزیں ریکمینڈ کی تھی کہ میرے بعد میں تمہیں کتنی چیزیں دے کے جا رہا ہوں؟ جی 2۔ آپ مجھے بتائیں گے وہ کون کون سی چیزیں تھیں؟ قرآن اور اہل بیت۔ اگر میں جہاں پہ غلط بات کروں ذرا میری کریکشن کر دیجئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن مجید کو سمجھ کے مت پڑھنا، قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھ کے ثواب لیتے رہنا، کامیاب ہو جاؤ۔ آپ کہہ رہے نہیں، لیکن قوم کا عمل تو یہی بتا رہا ہے کہ رسول پاک یہی کہہ کر گئے تھے۔ آپ بتائیں، ابھی ماہ رمضان گزرا ہے کچھ عرصہ پہلے، پاکستان میں لوگوں نے بڑے قرآن ختم کیے ہوں گے، شیعوں نے بھی، اہل سنت نے بھی۔ آپ مجھے بتائیں ان میں سے اکثریت نے
قرآن سے ہدایت لینے کی کوشش کی ہوگی یا صرف ختم کا ثواب لینے پر اکتفا کیا؟ جی میرا آپ سے سوال ہے، ذرا تضاد دیکھیے ہماری فکر کا اور اللہ کے حکم کا۔ سوال ہے میرا آپ سے، قرآن مجید جو نازل کیا گیا، یہ اس کے نزول کا اصل مقصد، توجہ سے سنیے گا تب جواب دیجیے گا، قرآن کے نزول کا اصل مقصد لوگوں کو ثواب دینا تھا یا لوگوں کو ہدایت دینا تھا؟ جی کوئی یہاں پہ بیٹھا جو ہاتھ کھڑا کر کے کہے اصل مقصد ثواب دینا تھا؟ تو سب کو پتہ ہے کہ اصل مقصد ہدایت کا تھا۔ آپ اس امت کی حالت دیکھیے کہ یہ جانتے ہوئے بھی ان کی اکثریت جب قرآن کھولتی ہے تو ہدایت کے لیے نہیں کھولتی، ثواب کے لیے کھولتی۔ کتنے سمجھدار اور عقل مند ہیں، کتنے سمجھدار اور عقل مند ہیں، جانتے ہیں کہ قرآن ہدایت کے لیے لیکن کھولتے ثواب کے لیے۔ اور میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ شیطان نے جادو کیا ہوا ہے مسلمانوں پر، شیعوں سنیوں دونوں پر، کہ اکثریت پر کچھ ہے خوش نصیب جو اس قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں اندر کیا لکھا ہے، لیکن اکثریت شیطان کے جادو کی منتر کی زد میں ہے۔ اور اس نے منتر کیا کیا کہ دنیا کی کوئی کتاب کھولو، کوئی فضولیات افسانوں کی کتاب کھولو، کوئی بات نہیں، پڑھو اس کو، جاننے کی کوشش کرو اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ سائنس کی کتاب کھولو، کوئی لینگویج کی کتاب کھولو، اس میں سے پڑھو، لیکن جیسے ہی تم نے قرآن کھولنا ہے تم نے فوراً انسان سے طوطے میں کنورٹ ہو جانا۔ یہ شیطان کا جادو ہے۔ آپ نے بچپن میں پروگرام دیکھے ہوں گے نا ٹی وی میں کہ وہ منتر پڑھتا ہے تو بندہ کوئی طوطا بن جاتا ہے، کوئی کھوتا بن جاتا ہے، کوئی ہاتھی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو اس امت پر بھی شیطان نے ایک منتر پڑھا ہوا کہ اچھا بھلا انسان ہوتا ہے جو دوسری کتاب کھولے انسان ہوتا ہے۔ اگر اپنے بچے کو اے ایپل بھی پڑھاتا ہے تو اسے معنی بتاتا ہے، ایپل کا معنی سیب ہوتا ہے، اتنا سمجھدار ہے، لیکن جیسے ہی قرآن کھولتا ہے فوراً طوطے میں بدل جاتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، کک پلے نہیں پڑتا اس کے کہ میں نے کیا پڑھا۔ یہ طریقہ رائج کرنے والا ہمارے درمیان شیطان ہے۔ قرآن کا مسائل میں یہاں پہ پڑھ کے ختم کر رہا ہوں۔ اب آئیے دوسری کتاب کی طرف، اور تیسری کا مسئلہ بھی وہی ہے۔ آپ مجھے بتائیے مولا علی کے چاہنے والے کتنے زیادہ ہیں؟ جی آپ ان کی بات کریں، نہیں ابھی تو میری وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں نا کام میں، ورنہ تو ہم تو ایک نعرہ مار کے اور پتہ نہیں حلالی بھی اور موالی بھی اور پتہ نہیں جنت کے سب سے جو بیسٹ والی جگہ ہے وہاں پہنچے ہوتے ہیں۔ میرے سوال پر ذرا غور کیجئے، اور اگر میرا سوال آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر اس ماحول کو تھوڑا بدلنے کی کوشش کریں۔ میں بہت ساری جگہوں سوال کرتا ہوں، سوال اس لیے کرتا ہوں تاکہ مجھے اطمینان رہے کہ لوگ سننے والے میرے ساتھ شامل ہیں۔ وہ افراد کے جو اپنے آپ کو مکتب اہل بیت کا پیروکار کہتے ہیں، ان کی زبانوں پر شاید جتنا لفظ علی آیا ہے کوئی دوسرا لفظ نہیں آیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کو مولا علی سے محبت ہے؟ کہتے ہیں جی ہم تو عاشق ہیں مولا۔ تو میں نے کہا جس کا انسان عاشق ہوتا ہے، جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اگر وہ بات کرے تو اس کی بات سننے کا دل کرتا ہے یا دل نہیں کرتا؟ کہتے کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ محبت ہو صحیح بات، تو بندہ تو تھکتا ہی نہیں باتیں سن۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر مولا علی علیہ السلام سے اتنی محبت ہے
تو ان کے کلام پر مشتمل یہ جو نہج البلاغہ ہمارے درمیان موجود ہے، اس کو پڑھنے کا شوق ہمارے دلوں میں کیوں نہیں؟ مولا کا کلام ہے نا، نہج البلاغہ مولا کا کلام ہے، تو جس کو مولا سے محبت ہے اس کا دل کیوں نہیں چاہتا کتاب نہج البلاغہ پڑھنے کو؟ اس سوال کا جواب آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں۔ اور تیسری کو بھی شامل کر لیں، صحیفہ سجادیہ کو۔ امام حسین کے فرزند جن کا لقب سجاد بھی ہے، جن کا لقب زین العابدین بھی ہے، انہوں نے ایک میراث چھوڑی ہمارے لیے دعاؤں کی شکل میں، اور دعائیں بھی ایسی کہ اگر آپ ان کو پڑھیں تو دعا دعا میں آپ کو پورا دین سمجھا دے گا۔ ہماری طرح کی ان کی دعائیں نہیں ہیں، یا اللہ رشتہ ہو جائے، یا اللہ نوکری لگ جائے، یا اللہ میری شوگر کنٹرول ہو جائے، یا اللہ میرا آپریشن کامیاب ہو جائے۔ ان کی دعائیں ایسی نہیں ہیں۔ ہمارا فوکس دنیا ہے، ان کا فوکس دنیا نہیں ہوتی، وہ تو دنیا کو ٹھوکر لگانے والا۔ تو انہوں نے دعا دعا میں، ان کے زمانے میں ان پر حالات بڑے سخت تھے، بنو امیہ نے ان پر بڑے بڑے ظلم کیے ہوئے تھے، تو انہوں نے دعا کا طریقہ اپنایا۔ آپ صحیفہ کاملہ پڑھیے، کئی دفعہ مجھے فون آتا ہے، کبھی کسی بھائی کا، کبھی کسی بہن کا، مولانا صاحب فلانی مشکل میں گرفتار ہے، کوئی دعا بتائیے۔ اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جس قوم کو صحیفہ سجادیہ جیسی دعائیں ملی ہوں، میراث میں ائمہ نے چھوڑی ہو، کہ اگر اس کی فہرست پڑھ لے نا بندہ خود، تو اس کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ امام نے جو مجھے مشکل پیش آئی ہے اس مشکل کی دعا پہلے ہی بتائی ہوئی ہے، اور کون امام سجاد سے بڑھ کر اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتائے گا۔ آپ توجہ کریں۔ تو مجھے افسوس ہوتا ہے اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے گھر میں صحیفہ کاملہ ہے، پھر آپ مجھ جیسے سے کیوں پوچھ رہے ہو کہ میں آپ کو دعا بتاؤں؟ اگر آپ صحیفہ کاملہ سے آشنا ہوتے، آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کائنات کی بہترین دعائیں، جو بھی آپ کو مسئلہ درپیش ہے، آپ کو صحیفہ سجادیہ میں مل جاتی۔ لیکن افسوس ہے، علی کے نعرے بہت مارتے ہیں، علی کے کلام کو پڑھنے والے آٹے میں نمک کے برابر بھی آپ کو نہیں ملیں گے۔ امام سجاد کے مصائب پہ رونے والے آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے، لیکن صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں سے آشنا لوگ آپ چراغ لے کے ڈھونڈیں گے، آپ کو تب بھی نہیں ملیں گے۔ ہمارا رویہ کیا کہہ رہا ہے؟ 3 کتابوں کے میں نے نام لیے، قرآن، صحیفہ سجادیہ، نہج البلاغہ دوسری، اور تیسری صحیفہ سجادیہ۔ نہج البلاغہ میں کیا ہے، میں بس ان آخری چند منٹوں میں ایک جھلک آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ میں اس کا ترجمہ ہی بیان کر پاؤں گا، لیکن مجھے ایک بات یاد آ گئی، اور وہ بات میں اکثر لوگوں سے شیئر کرتا ہوں، آپ سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جس نے نہج البلاغہ پڑھی ہے اس کو میری بات بڑی اچھی طرح سمجھ آئے گی، جس نے نہیں پڑھی وہ بھی ساتھ یس نو کر دے گا، لیکن جنہوں نے پڑھی ہوئی ہے وہ اس بات کو فیل کریں گے۔ چند سال پہلے کی بات ہے، 2004-05 کی بات ہے، میں اس وقت ایران میں پڑھتا تھا، تو میں چھٹیوں میں آیا ہوا تھا اپنے گاؤں میں، فیصل آباد کے قریب میرا گاؤں ہے۔ توجہ سے سنیے گا نہج البلاغہ کیا چیز ہے۔ تو جب میں آیا تو وہاں جو اپنے عزیز رشتہ دار ہیں ان کو باری باری ملنے کے لیے جا رہا تھا، تو میں ایک اپنے عزیز کے ڈیرے پہ گیا، انہوں نے مجھے دیکھا، میں نے سلام کیا، وعلیکم السلام، حال احوال پوچھنے کے بعد تو مجھے وہ پنجابی میں کہتے ہیں، اے میرا پتر مینوں اے دس کہ اے جیڑی نہج البلاغہ ہے اے مولا علی دی کتاب ہے؟
تو میں نے ان سے کہا کہ وہ ان کی 60 سال سے اوپر کی عمر تھی، فوت ہو گیا، اللہ غنی کی رحمت فرمائے. تو وہ زندگی میں پہلی دفعہ اتفاق سے کہیں نہج البلاغہ ان کے ہاتھ لگی، تو وہ پڑھ رہے تھے، کوئی آدھی سادھی پڑھ چکے تھے، آدھی رہتی تھی. مجھ سے پوچھتے میرا پتر اے نہج البلاغہ مولا علی دی کتاب. میں کہا جی اے نہج البلاغہ مولا علی لکھی نہیں، اے ایک عالم دین آن سید رضی انہوں نے لکھی تھی. تو کہتے ہیں یار میں تیرے تو اے پوچھتا پیا کہ وچ جڑیاں گلاں لکھیاں او گلاں مولا علی دیاں. تو میں نے ان سے کہا کہ جی گلاں جڑیاں وچ ہیں نا او مولا علی دیاں. انہوں نے آگے سے جو جملہ بولا نا وہ سونے سے لکھے گا کوئی نہیں لیکن ہے لکھنے کے قابل. مجھے کہتے ہیں میرا پتر جی اے گلاں مولا جی اے مولا علی ہے نا اے ساڈے پنڈ چوں تو ایک بھی نہیں بچدا. توجہ فرما رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جی اے نہج البلاغہ ہے نا تو جی اے مولا علی ہے جہاں ایو جی گلاں تے میرا چند ساڈے پنڈ چوں تے جے مولا آ گئے تے ایک نو بھی نہیں چھڑ دے. پھر انہوں نے ایک الٹا سیدھا لفظ بولا اور کہتے ہیں کہ اے جڑے سٹیج تو سانو مولا علی دس دن اے اعلیٰ مولا علی کیوں نہیں دستے. اینا تے سانو دس ہے بھی اسی جو مرضی کریے مولا ہونا ہے قبر چو لے کے بھاگ جانا تے اے مولا تے چھڑنا ہی کسی نے نہیں پیا. تو آپ کو بھی کہہ رہا ہوں مرنے کے بعد جس مولا سے آپ کی ملاقات ہوگی ہو سکتا ہے وہ ویسا نہ ہو جیسا آپ نے سنا ہو. تو مولا کی شخصیت کو اگر آپ جاننا چاہتے ہو اور آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ کس مولا سے کس شخصیت سے میری ملاقات ہونی ہے تو پھر کسی کی مت سنو، پہلے مولا کا اپنا کلام پڑھ لو تاکہ کسی دھوکے میں مت رہنا. آپ کوئی اور ایکسپیکٹ کر رہے ہو اور ملاقات کسی اور سے ہو جائے. توجہ فرما رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ جب ہم مریں گے تو مولا قبر میں آئیں گے اور کچھ تو اتنے جسارت کرتے کہتے فرشتوں کو 2 چانڈ ماریں گے کہ چلو نکل جاؤ یہاں سے یہ تو میرا منن والا. تو میں کہتا ہوں کہ سب کے ساتھ یوں نہیں ہوگا. جنہوں نے ان کی باتیں مانی ہوں گی، جنہوں نے ان کا لحاظ اور شرم رکھا ہوگا، زندگی ایسی گزاری ہوگی ان کے بارے میں تو صحیح ہے. اور جنہوں نے ایسا نہیں کیا ہوگا تو مولا آ کے کہیں گے فرشتوں سے تسی سائڈ تے ہو جو پہلے بہتر میں مارنے کیونکہ نہ میرا لیندہ ہی تے کام شیطان والے کرتا ہے. پہلے مجھے اس کی چھترول کرنے دو. اس کو کوئی اور نہیں ملا تھا جس کے کام کرتا تھا نام بھی اسی کا لیتا. توجہ فرما رہے ہیں. یہ ایک خطبہ ہے، میں اس کا صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں، آپ کو ایک جھلک دکھا رہا ہوں. انشاءاللہ آپ پڑھتے ہوگے لیکن جو نہیں پڑھتے میں نے کہا 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ اپنی زندگی میں شامل کیجئے. کتنا ٹائم آپ دیتے ہوں گے مجھے نہیں پتا، فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ کتنا کچھ دیکھتے ہیں. اللہ کی قسم یہ تینوں کتابیں ہر چیز سے بہتر ہیں جو آپ فیس بک اور یوٹیوب اور واٹس ایپ میں دیکھتے ہو، سب سے بہتر ہے. واٹس ایپ میں تو آئی ہوئی حدیث کا بھی پک نہیں ہوتا کہ یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے، لیکن جو آپ یہاں پر پڑھو گے آپ کو اطمینان ہوگا میں صحیح چیز پڑھ رہا ہوں. قرآن نہج البلاغہ صحیفہ سجادیہ. تو یہ سن لیں. بس میں اپنی بات تمام کرنے کے قریب لاؤں چونکہ مغرب کی نماز کا وقت ہے. عربی میں نہیں پڑھ رہا، ترجمہ اس کا پڑھ رہا ہوں. یاد رکھو یہ مولا کا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، اور جو میرے پاس ہے اس کا نمبر 176 ہے. فرق بھی ہوتا ہے کتابوں میں. اس میں مولا نے قرآن مجید کی فضیلت بیان کی ہے. فضائل پڑھیں. اس کتاب کی شان کیا ہوگی؟ علی جس کے فضائل پڑھیں. توجہ فرما رہے ہیں. جو خود فضائل کا مجموعہ ہے وہ جب کسی کی تعریف کرے تو پھر وہ کیا کتاب ہوگی؟ وہ کسی شخصیت کی تعریف کرے تو وہ کیا شخصیت ہوگی؟ میں سرور کائنات کی طرف اشارہ کروں کہ کسی سے مولا علی کا کچھ کلام ہوا تو مولا سے کہنے لگا تو وہ نبی تو نہیں ہے جس کی شہرت ہوئی ہے؟ تو مولا نے فرمایا میں وہ نبی نہیں ہوں، میں اس کے غلاموں میں سے ایک غلام.
تو جس کا تعارف کراتے ہوئے علی خود کو اس کا غلام کہے وہ محمد مصطفیٰ کیا شخصیت ہوں گے. اور علی جیسا باب مدینۃ العلم جس کتاب کے یہ فضائل پڑھے اس کتاب جیسی پھر کون سی کتاب ہوگی. اور کتنے افسوس کی بات ہے اس علی کے نام لیوا اس کتاب سے جڑے ہوئے نہ ہو. سنیے، یاد رکھو یہ قرآن وہ ناصح نصیحت کرنے والا ہے. یہ قرآن وہ نصیحت کرنے والا ہے جو دھوکہ نہیں دیتا. یعنی تم اس کے پاس جاؤ گے گارنٹی ہے دھوکہ نہیں دے. لہذا ان بے ایمانوں کی نہ سنیں جو کہتے ہیں وہ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ. مولا علی کہہ رہے ہیں وہ نصیحت کرنے والا ہے جو دھوکہ نہیں دیتا، اور وہ ہدایت کرنے والا ہے جو گمراہ نہیں کرتا، اور وہ بیان کرنے والا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا. نہ دھوکہ دیتا ہے، نہ گمراہ کرتا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے. کوئی شخص اس کے پاس نہیں بیٹھتا مگر یہ کہ جب اٹھتا ہے تو یا ہدایت میں اضافہ کر کے اٹھتا ہے یا اپنی گمراہی میں کمی کر کے اٹھتا ہے. جو بھی بیٹھتا ہے فوٹو کھنچوانے کے لیے نہیں، پڑھنے کے لیے. یہ نو قرآن رکھ کے ساتھ فوٹو کھنچوا کہ میں تو ساتھ بیٹھا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں، قرآن کے ساتھ بیٹھتا ہے یعنی جیسے دوست کے ساتھ بندہ بیٹھتا ہے بات چیت کرتا ہے. تو جو بھی بیٹھے گا یا اپنی ہدایت میں اضافہ کر کے اٹھے گا یا اپنی گمراہی میں کمی کر کے اٹھے گا. یاد رکھو قرآن کے بعد کوئی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا. کیا مطلب؟ جو بات تمہیں قرآن سے پتہ چل گئی اب کہیں سے تصدیق کروانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے. ہاں اگر کہیں اور سے بات پتہ چلی ہے تو قرآن سے تصدیق کرانی ضروری ہے. تبھی تو اہل بیت نے فرمایا جو بات ہم سے منسوب سنو اس وقت تک نہ ماننا جب تک یہ نہ دیکھ لو اللہ کے کلام کے خلاف تو نہیں. یہ فرما رہے ہیں یاد رکھو قرآن کے بعد کوئی کسی کا محتاج نہیں اور قرآن سے پہلے کوئی بے نیاز نہیں. تمہارے پاس قرآن نہ ہو تم اور کتابیں پڑھ کے سمجھو میں بڑا بڑا عالم بن گیا ہوں، نہیں بنے. جب تک اللہ کی کتاب نہیں ہے تم ناقص ہو. اپنی بیماریوں میں اس سے شفا حاصل کرو. یہ بیماری سے مراد پیٹ کی درد نہیں ہے، مولا کو بھی پتا تھا، آگے خود وضاحت کر دی کیونکہ اب وہ بیماریوں کی شفا زیادہ لے رہے ہوتے ہیں. کوئی کولیسٹرول کنٹرول کر رہا ہے سورہ رحمان سے، اس تاثیر کا بھی انکار نہیں ہے، کرے، لیکن اصل کس بیماری کی شفا ہے وہ ذرا مولا سے سن لے. اپنی بیماریوں میں اس سے شفا حاصل کرو اور اپنی مصیبتوں میں اس سے مدد مانگو کہ اس میں بدترین بیماریاں یعنی کفر، منافقت اور گمراہی کی شفا موجود ہے. یعنی اس قرآن سے ان بیماریوں سے شفا مل جائے. اس کے ذریعے اللہ سے سوال کرو، یعنی اللہ سے کہو یا اللہ قرآن کے صدقے مجھے عطا کر. یہ میرے لفظ نہیں ہے، مولا کے لفظ. اس کے ذریعے اللہ سے سوال کرو اور اس کی محبت کے وسیلے سے اللہ کی طرف رخ کرو اور اس کے ذریعے مخلوقات سے سوال نہ کرو. یعنی قرآن نہ بیچو مخلوقات سے پیسے لینے کی، بلکہ اگر قرآن کا کچھ اجر لینا ہے تو پھر اس سے لو جس نے قرآن بھیجا ہے. اس لیے کہ مالک کی طرف متوجہ ہونے کا اس جیسا کوئی وسیلہ نہیں ہے. میرا جملہ نہیں ہے، اس کا جملہ ہے جو خود بہترین وسیلہ ہے. فرما رہے ہیں مالک یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا اس جیسا کوئی وسیلہ نہیں ہے. اور یاد رکھو کہ قرآن ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت قبول ہوگی، اور ایسا شکایت کرنے والا ہے جس کی شکایت کی بھی تصدیق کی جائے گی. یعنی قرآن اگر قیامت کے دن کہے گا نا اے بھائی صاحب مینو پڑھ دے ہاں یا اللہ انہوں اجر دیو، اللہ تصدیق فرمائے گا. اور اگر قرآن کہے گا اس نے کبھی مجھے لفٹ نہیں کرائی، وہ بھی تصدیق کی جائے گی. شفاعت کی بھی تصدیق اور شکایت کی بھی. اب ہم دیکھ لیں کہ ہم کون سی کیٹیگری میں ہیں. قرآن ہماری شکایت کرے گا یا ہماری شفاعت کرے گا؟ جس کے لیے سنیں مولا کیا فرما رہے ہیں،
جس کے لیے قرآن روز قیامت سفارش کر دے اس کے حق میں اس کی شفاعت قبول کر لی جائے گی، اور جس کے عیب کو قرآن بیان کر دے اس کا عیب تصدیق شدہ ہے، اللہ کہے گا بالکل ٹھیک کہہ رہے، یہ ایسا ہی تھا۔ قیامت کے دن ایک منادی پکارے گا، غور سے سنیں، ختم ہونے والا، اعلان کیا جائے گا، اناؤنسمنٹ کی جائے گی۔ حضرات ایک ضروری اعلان سن لیں، تمام اہل محشر توجہ کرو۔ کیا آواز دے گا؟ ہر کھیتی کرنے والا اپنی کھیتی اور اپنے عمل کے انجام میں مبتلا ہے، یعنی جو دنیا میں کھیتی لگائی تھی اپنے اعمال کی، ہر کوئی پھنسا پڑا ہے، لیکن جس نے کو دنیا میں قرآن کا بیج بویا تھا وہ نہیں۔ جنہوں نے قرآن کی کھیتی کی تھی وہ نہیں پریشان، وہ کامیاب ہے، باقی ہر کوئی اپنے عمل اور کھیتی میں مبتلا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہے جو زمین کے رستوں سے آسمان کے رستے زیادہ جاتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ہر کھیتی کرنے والا اپنی کھیتی اور اپنے عمل کے انجام میں مبتلا ہے، لیکن جو قرآن کا بیج بونے والے تھے وہ کامیاب ہیں۔ لہٰذا تم لوگ انہی لوگوں اور قرآن کی پیروی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ، اور کوئی مننے نہ مننے جو علی علی کرتے ہیں ان کو تو سب سے آگے ہونا چاہیے قرآن کی پیروی۔ اسے مالک کی بارگاہ میں رہنما بناؤ اور اس سے اپنے نفس کے بارے میں نصیحت حاصل کرو۔ تمہارا نفس تمہیں وسوسہ کرتا ہے نا، کام یہ والا کر لو، کچھ نہیں ہوتا، قرآن سے پوچھو تو کیا کہتا ہے، وہ تمہیں جو نصیحت کرے اپنے نفس کو پیچھے ہٹا دو، قرآن کی نصیحت کو آگے کرو۔ یہ فرما رہے مولا، اس سے اپنے نفس کے بارے میں نصیحت حاصل کرو اور اپنی آراء کو متہم کرو۔ آراء رائے کی جمع ہے، عقائد، نظریات۔ کیا مطلب؟ کہ تم نے قرآن سے بغیر ہی پڑھے ہوئے جو نظریات، عقائد بنا لیے ہیں، سنا کے ایک دفعہ اللہ کی کتاب کے سامنے رکھو، اور اگر دیکھو کہ فرق ہے تو پھر قرآن پر تہمت نہ لگانا، وہ تو حق ہے۔ جو تم نے سنا کے بنایا تھا اس پر تہمت لگاؤ کہ اس میں تو شک ہو سکتا ہے، قرآن لا ریب فیہ ہے۔ تم نے کوئی بات سنی ہو جو قرآن سے میچ نہ کر رہی ہو تو تمہارا میچ غلط ہے۔ قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو کوشش کریں جب تک اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے کم از کم ایک دفعہ تو یہ چیکنگ کر لیں اپنی اللہ کی کتاب کے ساتھ، اور اپنی آراء کو متہم قرار دو اور اپنی خواہشات کو اس کے ذریعے فریب دو۔ خواہشات تمہیں فریب دینا چاہتی ہیں، تم قرآن کے ذریعے خواہشات کو فریب دو۔ کیا مطلب؟ خواہش تمہیں کہتی ہے کوئی بات نہیں، کر لو، پھر توبہ کر لوی، تم کہو کہ قرآن مجید کہہ رہے کہ جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی، میں ہوں کوئی نہیں کروں۔ خواہش تمہیں فریب دے رہی ہے، تم اپنی خواہش کو کیسے فریب دو؟ خواہش کو پوری کروں گا، تیری بات مانوں گا، لیکن یہاں آزمائش کا ٹائم ہے، یہاں اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ وہ جگہ جہاں ہر خواہش پوری ہونی ہے وہ یہ نہیں ہے، اس کا نام جنت ہے، اور وہاں میں تب پہنچوں گا جب یہاں خود کو کنٹرول میں رکھوں گا۔ لہٰذا اے میری خواہش تھوڑا انتظار کر، ابھی تجھے پورا نہیں کروں گا، ہاں جب جنت میں چلا گیا تو تجھے پورا کر لوں گا۔ یہ تمہیں فریب دینا چاہتی ہیں، تم قرآن کے ذریعے اپنی خواہشات کو فریب دو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ امید ہے انشاءاللہ کہ جو مختصر سی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی سبب بنے گی کہ انشاءاللہ پہلے سے یہ تینوں کتابیں آپ کی زندگیوں میں ہوں گی ہیں، لیکن اگر کمی بیشی ہے تو یہ تین کتابیں اپنی دن میں نے کہا کہ بہت نہیں آدھا گھنٹہ نکال لیں، 20 منٹ نکال لیں اور ان کو تھوڑا تھوڑا پڑھیں، لیکن اردو میں پڑھیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، عربی کو نہ چھوڑیں، عربی کو بے شک ضرور پڑھتے رہیں، وہ اپنی جگہ اہم ہے، لیکن آپ کی زبان چونکہ عربی نہیں ہے، آپ ساری عمر بھی عربی پڑھتے رہیں، آپ کو نہیں پتہ چلے گا لکھا کیا ہوا ہے، تو ان کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ پروردگار عالم دنیا و آخرت میں
ہمیں محمد و آل محمد کے قرآن کریم کے پیروکاروں میں سے شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔